حضرات کرامی، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کی توفیق و عنایت سے ہم گناہگار جمعہ کے مبارک دن اس پاک بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں۔ جو وقت مسجد سجدہ نیکی عبادت میں گزر جائے، یہی ہماری زندگی کی وہ کمائی ہے جو ہمیں ہمیشہ کام آنے والی۔ اللہ سے دعا ہونی چاہیے وہ پاک ذات ہمیں آخری سانس تک اپنی عبادت نیکی مسجد سجدہ سے جوڑے رکھیں، ایمان پر جئیں، پاک کلمہ پر موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب ہر ایمان والے کی اولین بنیادی دلی خواہش بھی ہے اور ایمان والے کے سفر زندگی کی منزل بھی۔ کچھ خوش نصیبوں کو یہ منزل ہوش سنبھالتے ہی ایمان کے ساتھ ہی مل جاتی ہے، اللہ کا قرب۔ اور کچھ کو زندگی ساری کلمہ پڑھتے بھی، ایمان رکھتے بھی یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ کچھ کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی میری طرح سفر میں رہا عمر بھر۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب ہماری ضرورت بھی ہے اور ضرورتیں پوری ہونے کا ذریعہ بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب نیکی عبادت میں نشاط بھی پیدا کرتا ہے اور نیکی عبادت سے مقصود بھی یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب روحانی ترقی کی آخری منزل بھی ہے اور ایمان والے کی بے چین روح کا قرار بھی۔ اللہ اپنے فضل سے ہم مسکینوں کو بھی اپنا قرب نصیب فرمائے۔
میرے محترم دوستو، بنیادی سوال تو یہ ہے کہ اللہ کا یہ قرب، قریبی تعلق ملے گا کیسے؟ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ، اللہ سبحانہ و تعالی جسم اور وجود سے پاک ہیں۔ ایک چیز کا وجود ہوتا ہے، جسم ہوتا ہے، آپ کا ہے، میرا ہے، یہ در و دیوار ہیں، پنکھے ہیں، آسمان و زمین کے درمیان ساری مخلوقات، ان کا جسم ہے، ایک وجود ہے۔ اللہ اپنی مثال آپ ہیں، لا مثل لہ ولا شریک لہ، نہ اللہ جیسا کوئی، نہ اللہ کے ساتھ شریک کوئی۔ اللہ جسم سے پاک، وجود سے پاک، اس لیے جب کوئی چیز ہمیں دوسرے کو سمجھانی ہو تو ہم مثال دیتے ہیں، فلاں سفید اتنا ہے جیسے دودھ ہوتا ہے، اور فلاں چیز کالی اتنی ہے جیسے رات ہوتی ہے، اور فلاں چیز بڑی اتنی ہے جیسے پہاڑ ہوتا ہے۔ یہ مثالیں وہاں چلتی ہیں جہاں جس چیز کو سمجھا رہے اس کی مثال موجود ہو، وجود ہو۔ اللہ کا کوئی وجود نہیں، جسم نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایسے ہیں جیسے وہ چیز، اللہ ایسے ہیں جیسے وہ چیز نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اس لیے یہی کہیں گے اللہ اپنی مثال آپ ہے۔ جب اللہ کا وجود ہی نہیں، جسم ہی نہیں، تو پھر قریب یا دور ہونے کے لیے جو پیمانے ہیں، مثلا میرا بھی جسم، آپ کا بھی جسم، ہمارے قریب یا دور ہونے کے پیمانے ہیں۔ قاری صاحب مجھ سے 2 فٹ دور ہے، نادر 4 فٹ دور ہے، وکیل صاحب 10 فٹ دور ہیں۔ یہ پیمانہ کیوں ہے کہ دونوں کا وجود ہے، کوئی اتنا قریب، کوئی اتنا دور۔ اللہ وجود سے پاک ہیں، جسم سے پاک ہیں، اس لیے اللہ کس کے کتنے قریب ہیں اور کوئی رب سے کتنا دور ہے، اس کا یوں کوئی پیمانہ نہیں ہے، فٹوں کے حساب سے، گزوں کے حساب سے۔ اللہ جسم سے پاک، وجود سے پاک، اس لیے اللہ کا قریب یا دور ہونا ان پیمانوں کے حساب سے نہیں ہوگا۔ دوسری چیز سمجھیں، کسی کا قریب یا دور ہونا، اس کے اندر دونوں طرف کے لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے
ہے، اختیار ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے کتنے قریب ہیں، اس میں میرا بھی عمل دخل ہے، آپ کا بھی ہے۔ کتنے دور ہیں، میرا بھی عمل دخل ہے، آپ کا بھی عمل دخل ہے۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے قریب ہوتے یا دور ہوتے۔ توجہ رکھیں، ہوش میں ہیں تو جملہ سنبھال لیں۔ اللہ جل شانہ جب یہ بات آتی ہے کہ اللہ ہم سے کتنے قریب، ہم اللہ سے کتنے قریب، اللہ کا کسے کتنا قرب حاصل، کوئی اللہ سے دور کتنا دور، تو اس میں عمل دخل صرف ایک جانب کا ہے۔ عاطف، یہ باتیں ذرا بادام کھا کے سمجھ آنے کا، ہوشیاری سے۔ اللہ جل شانہ کا قرب اور دوری، کوئی اللہ کے کتنے قریب یا دور، اس میں عمل دخل صرف اور صرف بندے کا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ جل شانہ اپنی جانب سے ہمیشہ بندے کے قریب ہیں، بہت قریب ہیں۔ اب دور ہوتا ہے تو بندہ ہوتا ہے، پھر دور ہو کر واپس پلٹتا ہے، قریب آتا ہے تو بندہ آتا ہے، بندے کا عمل دخل ہے۔ کتنا یہ اللہ کے قرب میں جاتا ہے، کتنا دوری میں آتا ہے، اللہ اس سے کبھی دور نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے یہ ہمیشہ قرب میں رہتا ہے۔ چند ایک آیات سن لیجئے۔ انسان کی ابتدا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندو رب کی عبادت کرو، اس کے حکم مانو، اس کے سامنے جھکو، کیوں؟ وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، پالنے والا بھی ہے۔ اب اس کی طرف سے آغاز میں ہی بندے کو قرب حاصل ہے۔ خلقتہ بیدی، اس نے فرمایا انسان کو میں نے قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھوں کی تخلیق ہے، پھر رب نے اسے تربیت کی، پالا پوسا، تو اس ذات کا قرب اس انسان کو شروع سے ہی نصیب ہے۔ انسان آگے بڑھا، اس کی صبح و شام کی ضرورتیں سامنے آئیں، کبھی اسے کیا چاہیے، کبھی اسے کیا چاہیے، کبھی کس حال میں، کبھی کس حال میں، کبھی کس رنگ میں، کبھی کس رنگ میں۔ یہ اب اپنی ضرورتوں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دور تھا تو تو ہی تھا، اب ضرورت کے لیے ہی صحیح، جب تو قریب آ گیا تو میں تجھے واپس نہیں بھیجوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب اگر کوئی مجھ سے میرے بارے میں آپ سے پوچھے، میرے بارے میں آپ سے سوال کرے، رب سے ضرورت ہو تو اونچی آواز میں مانگے یا آہستہ آواز میں مانگے، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا دیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ یہ اونچی یا آہستہ آواز کا سوال تب ہوتا ہے جب یہ دیکھنا ہوتا ہے جسے آواز دے رہے وہ کتنے
میں ان کے بہت قریب ہوں، وہ جیسے بولیں اونچا تب بھی سنتا ہوں، دھیما تب بھی سنتا ہوں، آہستہ تب بھی سنتا ہوں، سرگوشی کرے تب بھی سنتا ہوں، لب ہلائیں نہیں دل میں مانگے تب بھی سنتا ہوں۔ یہ اس کا قرب ہے، مضمون آپ کی گرفت میں ہونا چاہیے۔ اس کی طرف سے قربت ہی قربت ہے۔ دور ہوا تو بندہ ہوا، اب دور ہو کر واپس قریب ہونا تو بندے نے ہونا۔ یہاں دو طرفہ دوری نہیں۔ ایک اور آیت شریفہ ہے، ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ شاہ رگ ہے، اس سے بھی زیادہ قریب۔ شاہ رگ میں انسان کی یا کسی بھی جاندار کی جان اٹکی ہوتی ہے۔ شاہ رگ ہے تو جان ہے، شاہ رگ ختم تو جان ختم۔ کیا سمجھایا، کیا سمجھایا، کیا کمال سے سمجھایا، انسان میں تیری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میرا قرب ہے تو تو ہے، اور میرا قرب نہیں ہے تو تو کچھ نہیں۔ تو اپنی بادشاہت کی وجہ سے نہیں کھڑا، تو اپنے عہدے اقتدار کی وجہ سے نہیں کھڑا، تو اپنی مال و دولت کی وجہ سے نہیں کھڑا۔ تجھے اگر ناز ہے کنبے برادری پر تو اس کی وجہ سے نہیں کھڑا، تو آل اولاد کی وجہ سے نہیں کھڑا۔ دنیا جہان کی ساری چیزیں یہ تجھے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ تو رہے گا۔ کیوں؟ جن کے پاس سب کچھ وہ بھی منٹوں میں چلے جاتے، سیکنڈوں میں خاک میں مل جاتے۔ میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب، مطلب کہ میرا ہے تو رہے گا، میں چاہوں گا تو رہے گا۔ میرا قرب ہے تو تو ہے، اور اگر میرا قرب تجھے نہیں، میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب، پھر تو جیتے جی بھی کچھ نہیں، چلتے پھرتے بھی کچھ نہیں، شاہ بادشاہ ہو کر بھی کچھ نہیں، جوان ہو کر بھی کچھ نہیں۔ تیری طاقت میرا قرب، تیری زندگی میرا قرب، تیرا جینا میرا قرب، تیری خوشیاں سکون میرا قرب۔ شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، مطلب شاہ رگ پر زندگی کھڑی، تو میرے تعلق اور قرب پر کھڑا ہے۔ بس یاد رکھنا، میرے قریب قریب رہنا، میرا قرب کبھی نہ چھوٹے، ورنہ ختم ہو جاؤ۔ بڑی گہرائی ہے، وقت ادھر نکل جائے گا ورنہ اس پر اور بھی باتیں ہوتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اللہ نے جو یہ فرمایا، اللہ نے جو یہ فرمایا، میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ زیادہ قریب ہوں یہ سمجھنے کا مطلب ہے شاہ رگ جسم سے باہر ہے۔ ہوشیار، یہ سامنے کھڑی، زیادہ قریب ہوں کا مطلب میں تیری جان کے بھی اندر ہوں۔ شاہ رگ تو جان سے باہر ہے، میں اس سے بھی قریب تیری جان کے اندر ہوں۔ جان ہاں در جسم
وَقُو در جانہا. کبھی دل کرتا ہے ایک جملے پر جمعہ ختم کر. جانہا در جسم، فرمایا یہ جان یہ جسم کے اندر پڑی ہے. یہ جان ہے روح تو جسم ہے، اور یہ روح گئی تو جسم بھی گیا. جانہا در جسم، یہ جان یہ روح جسم میں پڑی ہے. وَقُو در جانہا، اور وہ ذات اس روح کے اندر ہے. اے نہا اندر نہا، اے جانے جان، اے میرے اللہ، تو چھپی ہوئی چیز کے اندر چھپا ہے. روح چھپی جسم میں اور تو روح میں چھپا ہے. جان کی روح ہے، جان چھپی اٹکی روح میں اور تو روح کے اندر بسا ہے. سمجھا کیا رہا؟ اللہ کا قرب یا کسی بندے کی رب سے دوری، یہ قرب اور دوری صرف بندے کے اوپر ہے. رب تو پہلے سے ہی قریب ہے، پیدا اس نے کیا قریب. ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے تک پالا پوسا بڑھایا وہ قریب. پھر اسے جب کوئی ضرورت پڑتی یہ ہاتھ اٹھاتا وہ سنتا قریب. پھر اس نے کہا میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، میں اس کی جان کے اندر چھپا. ایک آیت شریفہ اور دیکھ لیجئے. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی. تفصیل میں نہیں جاؤں گا مٹی کے اندر کیا کچھ ہے. مٹی پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے. کہا جاتا ہے فلاں نے باپ دادا کا نام مٹی میں ملا دیا، اسی لیے فرشتوں کو حیرت ہوئی تھی مٹی کا بنا ہوا یہ اب رب کا خلیفہ ہوگا. شیطان نے کہا مٹی کا بنا ہوا، اب ہم اسے سجدہ کریں گے. تو مٹی چیز ایسی ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں مٹی 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 مٹی، تجھے شرف ملا میری وجہ سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. مٹی تجھے شرف میری وجہ سے ملا. تجھے تو لوگ پاؤں میں رونے کوئی دیکھے نہیں پاک ہے یا ناپاک. مٹی تیری تو کوئی حیثیت عزت نہیں. تجھے عزتیں کب ملی؟ جب میں خدا نے تیرے اندر اپنے اندر سے روح ڈالی. مٹی تجھے شرف میری ڈالی روح کی وجہ سے ہوا. تجھے میں نے مٹی سے پیدا کیا جب روح ڈالی. پھر فرشتوں سے کہا اب اس مٹی کے اندر میری ڈلی روح ہے، میری ڈلی روح ہے. یہ اب وہ مٹی نہیں رہی. سارے جھک جاؤ اسے سجدہ کرنے کے لیے. یہ مٹی جس میں میری روح، اب یہ میری خلافت کی حقدار ہے. تو ہاتھوں سے بنایا، پھر اپنے اندر سے روح ڈالی. اس سے زیادہ اور کیا قرب ہوگا؟ کوئی کسی کا قریبی ہو، ایک لفظ بولتے آج کل فلاں فلاں میں انوالو بہت ہے، فلانا فلانے میں بڑا انوالو ہے. کیا مطلب؟ کہ فلانے کا فلانے سے بہت اٹھنا بیٹھنا ہے، بہت تعلق ہے، ہر جگہ ساتھ ساتھ ہے. تو اللہ اس بندے کے ساتھ کتنا انوالو ہے.
ایسے سمجھ لو ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے اندر سے روح ڈالی، ماں کے پیٹ سے دنیا تک پالا پوسا، اس کی ساری ضرورتیں پوری کی۔ جب یہ مانگتا وہ ہر وقت سننے کے لیے تیار، اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوا۔ بتاؤ پھر اس سے زیادہ کوئی کیسے کتنا انوالو ہوگا جتنا رب بندے کے ساتھ انوالو ہے۔ ساری باتوں کا حاصل یہ ہے، اللہ کا قرب کسی خوش نصیب کو حاصل ہے یا بدقسمتی سے اللہ سے دور ہے، تو یہ سارا عمل دخل اس بندے کا اپنا ہے، رب کی طرف سے یہ معاملہ نہیں۔ وہ تو قریب ہی قریب ہے، اور اتنا اور ایسا قریب جیسا کوئی بھی نہیں۔ رب کی طرف سے قرب ہی قرب ہے، قرب ہی قرب ہے، قرب ہی قرب ہے۔ دوری ہے تو میری آپ کی، دوری ڈالی ہے تو میں نے آپ نے۔ اس دوری کو مٹا سکتے ہیں یا مٹانا ہے تو میں نے آپ نے ہے، وہ تو ہے ہی قریب۔ کمال تو یہ بھی ہے، کاش میں سمجھ سکوں، سمجھا سکوں، کمال تو یہ بھی ہے جب دو لوگوں میں قرب کے بعد دوری ہو جاتی ہے، جو کوئی اس دوری کا ذمہ دار ہوتا ہے، احساس پیدا ہونا، شرمندہ ہونا، معافی مانگ کر واپس قریب آنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اس کا فضل دیکھیے، بندوں سے اس کا پیار دیکھیے۔ اللہ قریب تخلیق سے اب تک بندے کے ہر معاملے میں انوالو، اسے دے رہا، بہت دے رہا، اس کی سن رہا۔ اللہ قریب ہی قریب، دور ہوا تو یہ بندہ ہوا، کبھی نمازیں چھوڑ کر، کبھی گناہ کر کے، کبھی کسی طرح تو کبھی کسی طرح رب کو ناراض کیا، دور ہوا، بندہ ہوا۔ اب ذمہ داری شرمندہ ہونے کی، احساس ہونے کی، معافی مانگنے کی، قریب آنے کی کس کی ہے؟ بندے کی ہے۔ اصول تو یہی ہے، جو دور ہوا اب قریب وہ آئے، قربت کے رستے تلاش کرے۔ لوگوں میں ناراضگیاں، دوریاں ہوتی ہیں تو اب کوئی درمیان میں ڈالا جاتا ہے، یہ دوری ختم ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میرا تیرے ساتھ عجب معاملہ ہے، میں تیرے قریب شاہ رگ سے بھی زیادہ، دور ہوا تو، اب واپسی کے رستے تو نے تلاش کرنے، معافی تلافی رونا دھونا تیرے ذمے، شرمندگی احساس تجھے ہونا ہے، لیکن میرا کرم دیکھ، کرم دیکھ۔ ایک ماں کیا بچے کی واپسی کا رستہ دیکھتی ہوگی؟ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، تو جتنا گناہ کر کے مجھ سے دور ہو، میں اتنا تیری واپسی کی راہ دیکھتا ہوں۔ تو آ جائے، تو آ جائے، تو آ جائے۔ تجھے اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے میں نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، تجھے اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا، تجھے اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے قرآن اتارا، اس کی حفاظت ذمہ لی، تجھے اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے صحابہ کرام، اولیاء اللہ، کیسے کیسے لوگ میں نے پیدا کیے، تجھے اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے
میری آوازیں سننے سنانے کا انتظام میں نے کیا تجھے اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے۔ ایک دن میں کم از کم 5 دفعہ میں بلاتا، میرا نام لے لے کر تجھے آوازیں دی جاتی۔ بتاؤ کبھی کسی کو ماں نے دن میں 5 وقت ایسے بلایا ہو، وہ بھی نافرمان بیٹے کو؟ تو جتنا مرضی نافرمان صحیح، 5 وقت میں تجھے بلاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ دور ہوا تو احساس تجھے ہونا چاہیے، واپس آنے قریب ہونے کے رستے تجھے ڈھونڈنے چاہیے، اور میرا کرم دیکھ، میری مہربانی دیکھ کہ میں ہیلے کر رہا ہوں، میں حربے کر رہا ہوں، کسی طرح تو آ جائے۔ یہ میرا پیار ہے، بات سمجھ رہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک شخص سفر کر رہا، سواری بھی موجود، زادے راہ توشہ، کھانا پینا سامان سب پاس، رات جنگل میں آ گئی، درخت کے ساتھ سواری باندھی، کھایا پیا اور سو گیا۔ صبح اٹھ کر دیکھتا ہے تو سواری بھی غائب، کھانے پینے کا سامان بھی غائب۔ اب لمبا سفر ہے، پھر کے تھک ہار کے سواری ڈھونڈ کے جنگل میں ہی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے۔ قصہ کہانی نہیں، حدیث پاک ہے، توجہ سے۔ اتنی بھوک لگی اور ایسی پیاس، زندگی سے مایوس ہو گیا، یہاں تک معاملہ پہنچا، آنکھیں بند کی، درخت سے ٹیک لگا لی، اب سوچنے لگا موت آئی کہ آئی۔ اچانک آنکھ کھلی، سامنے گھوڑا بھی کھڑا اور کھانے پینے کا سامان بھی۔ بتاؤ کتنا خوش ہوگا؟ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش، حدیث پاک کے الفاظ خوشی میں کہنے لگا، یا رب یا رب یا رب، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ ہوتا ہے خوشی میں آ کر، جذبات میں آ کر، سمجھ ہی نہیں رہی کہ کیا کہنے لگا، اتنا خوش، اتنا خوش۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سوار، یہ مسافر اپنی سواری کو دیکھ کر خوش ہوا، اتنا خوش نہیں ہوا جب بندہ اپنے رب کو واپس آتا دیکھ کر خوش ہوا۔ بندہ رب سے دور ہوا، گناہ کیے، اسے ناراض کیا، اس کی حکم دنیا کی، دور چلا گیا، دور چلا گیا، دور چلا گیا۔ اب رب بندے کو بلا رہا، صبح بھی بلا رہا، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، بہانوں سے بلا رہا، بلا رہا، بلا رہا۔ جب بندہ آ ہی گیا اور قدم اس طرف اٹھا ہی لیے، بندے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر رب کو اس سوار سے زیادہ خوشی، میرا بندہ آ رہا۔ میرے محترم دوستو، مضمون سنبھال لیں، شروع سے اب تک ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی، ذرا حاصل اور خلاصہ ذہن میں بٹھا لیں، مضمون آگے چلاتے ہیں۔ سمجھا یہ رہا، اللہ کا قرب ہر ایمان والے کی خواہش بھی، ضرورت بھی، اسی سے ضرورتیں پوری بھی ہونی۔ اللہ کا قرب زندگی کے سفر کی منزل بھی، اللہ کے قرب سے ہی
اس بے چین روح کو قرار ملنا۔ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو، سمجھانے کی کوشش کی۔ نمبر 1، یہ قرب ایسے ماپا نہیں جاتا کون اللہ سے کتنے فٹ فاصلے پر، نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات کا وجود ہی نہیں۔ جب وجود ہی نہیں تو یوں فاصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ بندے کے قریب آئے تو یوں اس کے اندر، اس کی روح کے اندر شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، ایسے قریب آتے۔ یہ قرب ایسے فاصلوں کا نہیں، یہ باطن کا قرب ہے۔ پھر سمجھایا کہ قرب اللہ کی طرف سے ہے اور دوری بندے کی طرف سے۔ اگر یہ سارا مضمون سمجھ آ گیا تو آگے چلیے۔ دو لوگوں کے درمیان قرب یا دوری، اچھا تعلق، قریبی تعلق یا بگاڑ، جھگڑا، اس میں وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ میرے ساتھ بہت اچھا قریبی تعلق رکھتے ہیں، اس کی بھی کچھ وجوہات ہوں گی۔ خدا نخواستہ ہمارے تعلق میں فرق آتا ہے، دوری آتی ہے، فاصلے آتے ہیں، اس کی بھی وجوہات ہوں گی۔ تھوڑا سا سر ہلا دے، میں کہا میں بالکل آواز ہی نہیں اٹھ رہے تھے۔ قرب کی بھی وجوہات، دو لوگوں کا اچھا تعلق اس کے اسباب کسی وجہ سے ہوتا، اور اگر دوری آ گئی کسی وجہ سے آ گئی۔ جو سمارٹ لوگ ہیں آج کل کے لفظ بولیں، آج کل مفادات کی دنیا ہے، کسی سے قریب ہیں تو بھی کسی وجہ سے، احمد اسلام بھی کوئی نہیں کرتا، اور اگر دور بھی ہیں تو پھر بھی کسی وجہ سے کہہ دے تو دور ہی رہو۔ قرب کی بھی وجوہات ہے، دوری کی بھی وجوہات ہے۔ اگر اتنی سادہ سی بات سمجھیں تو اب آئیے اس بات کی طرف کہ اللہ سے دوری کی کیا وجوہات ہے، کیا اسباب ہے، کن چیزوں کی وجہ سے بندہ رب سے تھوڑا تھوڑا کر کے دور ہو جاتا ہے اور بہت دور چلا جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھو، پھر قریب آنے کی وجوہات دیکھیں گے کہ کیسے بندہ قدم قدم رب کے قریب آ سکتا ہے، بہت قریب۔ ہوشیاری سے مضمون پکڑنا اب آپ کی ذمہ داری۔ اللہ سے دوری کا پہلا سبب ہے کفر۔ ایک شخص کہتا ہے خدا نہ خواستہ جیسے کافر لوگ ہیں کہ میں رب کی ذات کو مانتا ہی نہیں۔ اب بتاؤ کہ جو رب کی ذات کو مانتا ہی نہیں، اللہ نے اسے جتنا قرب بخشا، پیدا تو اسے بھی رب نے کیا، پالا پوسا تو اسے بھی رب نے، انعامات سارے کے سارے اس پر بھی رب نے کیے، وہ تو اس کافر کے بھی قریب ہے، لیکن اس کا انکار کر کے دوری کی طرف یہ بندہ گیا جس نے کفر کا رستہ چنا۔ خیر، آپ کہیں گے ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، کلمے پر پیدا ہوئے، اللہ ہم پر اپنا کرم فرمائے، کلمے پر ہی دنیا سے رخصت ہوں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اب دوسرے سبب پر ہے، اللہ سے دوری کا دوسرا سبب، تھوڑی سی بات باریک ہوگی، زیادہ دھیان سے سمجھ آئے گی۔ اللہ سے بندہ دور کیوں ہوتا ہے؟ اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ بندہ رب کو سمجھتا ہی نہیں، بس سرسری سا ذہن ہے، جیسے دائیں بائیں سے سن رکھا ہے۔ دیکھو ایک اجنبی آدمی ہے،
دور سے بس آپ جانتے ہیں یہ چنگی میں کہیں رہتا ہے، ٹھیک، آتے جاتے کہیں دیکھ لیتے ہیں یہ اس گلی میں ہے، کرائے پہ آیا ہے، فلاں ہے، بس۔ تو اگر آپ یوں سرسری نظر سے ہی کسی کو دیکھتے جان لیتے تو اس سے تعلق ہو جاتا ہے؟ سارے ہلاکو ساری زندگی آپ سرسری نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو مسجد ابراہیم دیکھا تھا، اس بندے کو فلاں جگہ دیکھا تھا، حج اور عمرہ پر گئے تو یہ بندہ بالکل یہی بندہ تھا، اسے دیکھا تھا۔ تو یہ جو سرسری سا تعارف ہے اس کی وجہ سے قریبیاں نہیں بڑھتی۔ قریبیاں بڑھتی ہیں کہ جب یہ تعارف تفصیل میں جائے۔ بھائی آپ کو دیکھا 6 نمبر گلی میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ پیچھے کہاں سے ہیں، نام کیا ہے، کرتے کیا ہے، کون سی برادری ہے، کیا تعلیم ہے۔ جوں جوں تعارف تفصیلی ہوگا تعلق قریبی ہوگا۔ میرے دوستو، میں اور آپ ایمان والے، کلمے والے، لیکن سرسری طور پر بچپن سے ہی سن رکھا اللہ ہے، وہیں پہ ہم کھڑے۔ اللہ پالنے والا ہے، وہیں پہ ہم کھڑے۔ دل و دماغ اب بھی یہ کہتا ہے دکان چلے گی تو روٹی آئے گی، نوکری ملے گی تو گھر چلے گا، پیسہ ہوگا تو صحت آئے گی، فلاں چیز ہوگی تو سکون ملے گا۔ اس رب کے فیصلے کا عمل دخل نہیں، کیوں؟ اسے سرسری سنا ہے بس۔ خدا کرے میں سمجھ پاؤں اور آپ کو سمجھا سکوں۔ میرے دوستو، سچی بات ہے، سچی بات ماننی چاہیے چاہے کڑوی لگے۔ ہم نے سرسری طور پر یہ سن رکھا ہے اللہ سب سنتا ہے۔ جے اللہ سنتا ہے تے دل جو کچھ اسی بولتے ہیں وہ نہیں سمجھے۔ اللہ سب دیکھتا ہے، سرسری طور پر سن رکھا، سرسری طور پر مانتے۔ رب ہر جگہ موجود، تو پھر جو کچھ کرتے ہو سرسری طور پر سن رکھا، رب نے پیدا کیا، اسی کے حکم پر موت آئے گی۔ سرسری طور پر سنا، قبر بھی ہوتی ہے، سرسری طور پر سن رکھا، سرسری طور پر دیکھ رکھا، دفنا کر واپس گھر آ جاتے۔ سرسری طور پر سنا کہ وہ کوئی قبر میں سوال جواب بھی ہوں گے، سرسری طور پر سنا اور دیکھا قبر میں جانے والا کوئی آج تک واپس نہیں آیا۔ یہ سارا کچھ سرسری طور پر سن دیکھ رہے۔ سرسری طور پر اذان کی آواز آتی ہے بس، اور ہی پہلے پھر کو تھوڑا شرماندے سن، اذان کی آواز ہو، گانا بج رہا بند کر دیا، بیویوں نے سر پہ دوپٹہ لے لیا، پہلے کچھ تھوڑا سا حیا تھا، اور ہو بھی گیا۔ ایمان والے کو جس کا ایمان کہ رزق میرا میرے رب نے دینا، اس دکان میں نہیں، ایمان والے کی اس طرف والی مسجد سے بھی آواز آئی، اس طرف والی مسجد سے بھی، 4 کونوں سے مسجدوں کی آوازیں آئی، 4 کونوں سے آئی۔ ایمان والا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ زبان کہتی ہے کہ رزق رب نے دینا ہے، پریکٹیکلی اس رب کو سجدے کے لیے تیار ہے۔ سمجھا کیا رہا؟ خدا کرے میں سمجھوں، سمجھا سکوں۔ سمجھا یہ رہا کہ ایمان تو ہے لیکن سرسری سا ہے، ٹیمپریری سا ہے، تفصیلی ایمان نہیں۔ سن رکھا بس، جانتے تھوڑا بہت، فلاں شخص چنگی میں رہتا ہے، بس اتنے ہی۔ 10 سال بھی قریب ہو کر نہیں تعارف کیا تو بس اتنا ہی پڑا ہوگا چنگی میں رہتا ہے۔ آپ وہی کھڑے، کوئی 25 سال سے، کوئی 30 سال سے، اللہ کا قرب اسے ملے گا جو خدا کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے،
اس پر ایمان کی حقیقتیں کیا ہیں، یہ ساری دل میں اتریں گی، ایمان یقین میں کنورٹ ہوگا، پھر قرب ہوگا، سرسری نہیں۔ تو اللہ سے دوری کی دوسری وجہ میں نے ذکر کی کہ ایمان کے باوجود ہم رب کے قریب نہیں، اس لیے کہ ایمان تو ہے لیکن سرسری۔ اللہ سے دوری کی تیسری وجہ ایمان بھی ہے، رب تعالیٰ کی ذات کو سمجھتا بھی ہے، خالق مالک سمیع بصیر حاضر ناظر سارا کچھ اس رب کو مانتا ہے، لیکن رب کے حکم نہیں مانتا۔ اس نے کہا یہ کرنا وہ کرتا نہیں، اس نے کہا یہ نہیں کرنا وہ کرتا ہے۔ اب یہ جو مزاج ہے نا، یہ ماں اپنے بچے کا بھی برداشت نہیں کرتی۔ اوپر دیکھو ذرا، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، ماں کو اس پر بڑا پیار آتا ہے، ماں کہتی ہے یہ کرنا، بچہ وہ کرتا نہیں، ماں کہتی ہے نہیں کرنا کہ بچہ وہ ضرور کرتا ہے۔ ماں 2 دفعہ صبر کرتی ہے، 3 دفعہ صبر کرتی ہے، چوتھی باری کی ہونا ہے؟ تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ رب کتنا مہربان ہے۔ میں اگر اپنی زندگی میں گننا شروع کر دوں، ذرا فہرست بناؤں کہ کتنے اس کے حکم تھے، اس نے مجھے کہا زاہد یہ کرنا ہے، وہ میں نے نہیں کیا، اور اس نے کتنی دفعہ کہا زاہد یہ نہیں کرنا، وہ میں نے کیا، میں حیران رہ جاؤں وہ کتنا مجھے برداشت کر رہا ہے۔ ماں 3 سے 4 دفعہ معصوم بچے کو برداشت نہیں کرتی، جڑی کرو ڈکتے ہیں پھر اتنے پڑتا ہے، جو کما نہیں منتا۔ میں اور آپ ذرا فہرستی بنا لیں، زندگی ساری گزری نہیں، کل کا دن ہی بنا لیں، کاپی پینسل لے کر بیٹھے، ایک طرف جو کام رب نے کہے تھے کیے نہیں وہ لکھ لیں، دوسری طرف رب نے جن کاموں سے روکا تھا پھر بھی وہ کیے وہ لکھ لیں، حیرت میں ڈوب جائیں وہ کتنا مہربان ہے، وہ پھر بھی درگزر کر رہا ہے۔ رات کو پھر اس نے سلایا، رزق پھر اس نے دیا، بچے خوشیاں پھر اس نے دی۔ جو وہ کہتا ہے کرو میں کرتا نہیں، جس سے وہ روکتا ہے میں رکتا نہیں، آنکھیں میری سلامت، کھا پی بھی رہا، بول سن بھی رہا، بچے بھی موجود، سب کچھ، تو اس سے بڑا قرب کیا ہے؟ اس لیے بندہ جب اس مزاج کو بنا لیتا ہے، رب جو کہے وہ کرتا نہیں، جس سے روکے رکتا نہیں، تو یوں پھر دوریاں پیدا ہوتی۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے دور ہوتا ہے، بہت دھیان سے، توجہ سے، فضولیات میں وقت گزارنا۔ بعض چیزیں یا بعض کام انہیں آپ گناہ نہیں کہہ سکتے، فلاں کام گناہ ہے، آپ گناہ نہیں کہہ سکتے۔ کہیں کھیل ہو رہا، آپ دیکھنے چلے گئے، اب دیکھنا، کھیل دیکھنا یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، آپ بیٹھے کھیل دیکھ رہے، ہاں کھیل ہی کوئی رونے والا ہو جائے پھر نہیں، کھیل صحیح ہو تو کھیل دیکھ رہے، اب کوئی گناہ نہیں۔ ایسے اور کوئی مصروفیت جو بظاہر گناہ نہیں ہے، لیکن جب وہ حد سے آگے بڑھے گی، ہوشیار رہنا، جب وہ حد سے آگے بڑھے گی، کوئی ایسا شوق جو اگرچہ گناہ نہیں ہے، لیکن جب وہ لمٹ سے زیادہ ہوگا، لمٹ سے زیادہ تو دودھ بھی پی لو تو رولے میں پڑ جاؤ گے، لمٹ سے زیادہ جب کوئی کھیل تماشا، کوئی ایسی چیز بھی ہو جائے گی، یہ آہستہ آہستہ رب سے دور لے
کھیل میں پڑ گیا، دوستوں کی محفل ہے، کوئی جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کے اندر جب حد سے زیادہ پڑ گیا، لمٹ کراس کر لی، تو پھر یہ چیز بھی رب سے دور لے۔ پانچویں چیز، بہت ہوشیاری سے رب تعالیٰ سے دور لے جانے والی ایک اور چیز، ایمان بھی ہے، نیکی عبادت بھی ہے، نماز ذکر و تلاوت قرآن بھی ہے، زندگی میں روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، پچھلے جو دوریوں کے اسباب ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی رب سے دور ہے، دوری بڑھتی جا رہی ہے، نماز میں آ کر کھڑا ہے، رب سے تعلق ہی نہیں، نماز میں آ کے کھڑا ہے، یوں ہاتھ بھی باندھے ہیں، زبان سے کہا اللہ اکبر، اب رکوع بھی کر رہا، سجدہ بھی کر رہا، قبلہ رخ بھی ہے، رب سے تعلق بھی نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، رب نے کیا کہا کیا سنا کوئی پتہ نہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے، ٹھیک، اور رب سے تعلق بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہوشیار ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس میں دوری کی سبب عدم توجہ ہے، نماز میں کھڑا ہے، دھیان نہیں، قرآن پڑھ رہا، توجہ نہیں، ہاتھ میں تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا، سبحان اور رب سے تعلق واسطہ ہی نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں، یہ توجہ کی کمی بھی رب سے دور لے جاتی، اور توجہ کی کمی رب سے دوری کا اتنا بھیانک سبب ہے کہ نماز سے کھڑا بھی رب سے دور، قرآن پڑھتے بھی رب سے دور، تسبیح پھیرتے بھی رب سے دور، رب تعالیٰ سے دوری کا یہ بڑا خطرناک سبب ہے، اس کی طرف توجہ نہیں، دھیان نہیں، یہ تو نیکی کرنے والے کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ایک سائیڈ میں نے ذکر کر دی، وقت رہ گیا بہت تھوڑا، دھیان توجہ، اب دوسری سائیڈ سنو کہ رب تعالیٰ سے قریب ہونے کے اسباب کیا ہیں، بندہ رب سے قریب کیسے ہوتا ہے، کیا کچھ کرنا چاہیے۔ لوگوں سے تعلقات بنانے میں ہم بڑے ماسٹر ہیں، کسی افسر سے، محکمے والے سے، کسی دوسرے سے تعلق بنانا ہو تو دلچسپی کی چیزیں پوچھتے ہیں، ٹھیک، کس چیز میں دلچسپی ہے، کیا شوق رکھتے ہیں، پھر کسی دوست کے ذریعے وہ گفٹ مفٹ دیتے ہیں، بڑے چلاک لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسے کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، کوئی کام نکلوانا ہو تو پہلے گفٹ روانہ کرتے ہیں، انسان ہے، ہم سارے کمزور ہیں، ملوث ہیں، چلو کوئی حرج نہیں، لیکن رب کے قریب ہونا ہے تو کیا کچھ کرنا پڑے گا، کیا طریقہ اختیار کریں، کیا کچھ اسے بھیجیں، کیسی کوئی عرضی لکھیں، کس طرح اسے مانگیں، رب یہ دوریاں ختم ہو جائیں، میں تیرے قریب آ جاؤں، تو بہت قریب آیا، میری شاہ رگ سے زیادہ میری روح میں اترا، میں ہی دور ہو گیا، اب کیا کروں کہ قریبی آ جائے، یہ دوری ختم ہو۔ ہوشیار ہیں؟ پہلا کام کرنا پڑے گا، پہلی چیز جو رب سے قریب لے جائے گی وہ ہے ادب، الدین کلہ ادب، پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دین ہے ہی ادب، دین سارا ادب، دین آتا ہی ادب سے، دین جاتا بھی بے ادبی سے۔ رب کے قریب ہونا ہے تو ادب سیکھنا ہوگا، اللہ کی ذات پاک کا ادب۔ اذان دینے والے نے بلایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں جانے کا دل کر رہا، دکان پر گاہک بھی ہیں، دوست بھی پاس بیٹھے، مہمان بھی آئے ہوئے،
اب نام جو اس کا لیا تو اس کا ادب ہے سر جھکانا پڑے گا. ادب یہی ہے نا, باپ کا ادب یہی ہے, باپ نے کہا تو سر جھکائے, دادا کا ادب دادا نے کہا سر جھکائے, ٹیچر کا ادب ٹیچر نے کہا سر جھکائے, مان لے. ادب قریب لے جائے گا. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب جب بات سامنے آ گئی, یہ طریقہ میرے نبی کا اور یہ طریقہ میرے پیغمبر کا اور یہ سنت میرے محبوب کی, اب ادب یہ ہے زبان سیلے تالا لگا. یاد رکھنا وقت نہیں ہے, داڑھی ہے میری اور جرم ہے تو وہ بھی میرا, کوئی قصور ہے تو اس کی نسبت میری طرف کرے, اس داڑھی کو ملوث نہ کرے. یہ پاک پیغمبر کی سنت ہے, اس کا ادب ہے. مجھے برا بھلا کہیں, میرا نام لے کر کہیں یہ فلاں یہ فلاں, اس کا عمل نقل نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت طریقہ کوئی معاملہ سامنے آ گیا, ادب خاموش. حضور کے اصحاب ہیں, سیدنا ابو بکر سے لے کر آخری صحابی, 1.25 لاکھ پیغمبر, وہ انسان تھے. انسانوں میں آپس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, جیسا تھا ان کا آپس کا معاملہ تھا. ہم با ادب کھڑے, ابو بکر کے پاؤں میں بھی بیٹھیں گے, سیدنا علی کے دربار میں بھی پہنچے. ابو بکر کے بھی نوکر, سیدنا علی کے بھی غلام, حضور کا جو صحابی, ہم با ادب کھڑے. اولیاء اللہ, بزرگان دین, بعد والے اپنی بدنصیبی سے, کم عقلی سے, کم علمی سے اگر کسی بزرگ کی قبر مبارک یا اس کا نام لے کر کوئی خلاف سنت چیزیں, بدعات یا غلط نظریات بنا رہے, وہ بعد والے بنا رہے, لیکن وہ ہستی ادب کا مقام. بات سمجھ لیں, اگر کسی نیک بزرگ کی بارگاہ میں اور قبرستان میں ان کے مزار پر بڑی ہستیاں ہیں, کوئی بیٹھا بیچارہ نشے میں دھت ہے یا اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا یا میلے ٹھیلے لگا رہا, تو یہ غلط ہے. بات سمجھ رہے ہیں, یہ غلط ہے. وہ ہستی تو دنیا سے گزر گئی, ادب خاموش. بات سمجھ رہے ہیں؟ مسجد کا ادب, یہ مسجد اللہ کا گھر, یہ بیت اللہ کی بیٹی. قرآن پاک کا ادب, ایسی دوسری چیز. با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو ادب رب سے قریب لے جائے گا. ایک دوسری چیز, رب تعالیٰ کے قریب ہونا ہے تو دوسری چیز اللہ کے احکامات کی تعمیل, نیکی عبادت. ہر نیکی عبادت قدم قدم رب کے قریب لے جائے. تیسری چیز جو رب کے قریب لے جانے والی, وہ دل کو صاف کرنا ہے. جتنا جتنا دل صاف ہوگا اتنا اتنا رب کی ذات سبحان پاک ہے, دل میں آ بیٹھے گی, قرب ہوگا. اس دل سے نفرت کو مٹانا, اس دل سے حسد بغض شرارت کو مٹانا, اس دل سے گناہوں کے جذبے مٹانا, اس دل سے ظلم انتقام کے حالات مٹانا. ایک چیز سمجھا دوں, آپ کا نام کیا ہے؟ اول خان. اول درجے میں سن رہے ہیں, اتنی محبت سے آپ سن رہے ہیں, ماشاءاللہ. ہر جمعے آیا کریں, ایسے لوگ چاہیے مجھے. ہوشیار رہنا. یہ آپ نے سنا ہے کوئی چیز ہوتی ہے غیبت,
یہ غیبت کیوں حرام ہے؟ غیبت کیا کہا؟ غیبت ایسے ہے جیسے زندہ بھائی کا کچا گوشت کھانا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی ہے پھر برائی کرنا۔ کیوں حرام ہے؟ ایک باریک وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ رب کو اپنے بندوں سے پیار ہی پڑا۔ میرے اندر ایک گناہ ہے، میں نے رب کو ناراض کیا ہے، میں نے بڑے سے بڑا جرم کیا ہے، آپ کو اس سے کیا؟ آپ سے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو گیا، مجھے اس سے کیا؟ میرا رب کہتا ہے یہ میرے بندے اور میرا معاملہ ہے، تجھے یہ اجازت نہیں کہ میرے بندے کی برائی آگے پھیلاتا رہے، اسے گندا کرتا رہے، اس کا نام، اس کی حیثیت خراب کرتا رہے۔ تینوں نہیں کہن دیا وہ جانے تھے میں، یہ رب کا پیار ہے۔ والد ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا شرارتی ہے، میرا بیٹا بڑا فسادی ہے، محلے کے اندر جو جھگڑا خرابی ہوئی میرے بیٹے کا پورا ہاتھ ہے۔ والد سمجھ رہا ہوتا ہے میرے بیٹے میں یہ خرابی ہے، خود اسے مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے والد خود۔ لیکن کوئی پڑوسی آ کر اس کے بیٹے سے کچھ کہے نہ، کہتے ہوئے پڑوسی کو نہیں کہنے دیتا۔ وہ بیٹا جس کا قصور ہے، جس نے جرم کیا ہے، جو غلط ہے، اپنے بھائی کو نہیں کہنے دیتا۔ بھائی نے اگر ڈانٹ ڈپٹ دیا کہے گا تو کیوں گیا، تو انہوں ہاتھ کیوں لائے؟ تھوڑی سمجھ آ رہی؟ رب کی ذات کتنی مہربان میرے آپ پر، میرے آپ سے جرم ہو گئے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، رب کہتا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، تو کون ہوتا ہے اس کی برائیاں کرنے والا، تو کون ہوتا ہے اسے گندا کرنے والا، تو کون ہوتا ہے دوسروں کو بتانے والا، خبردار زبان بند کر۔ یہ غیبت ہے، یہ رب کا بندوں سے پیار دے۔ اس لیے دل پاک ہو، بندوں کے بارے میں پاک، معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، نفرتیں ختم کریں، رب قریب آ جائے گا۔ چوتھی وجہ رب تعالیٰ کے قریب آنے کی توجہ۔ جتنی توجہ دھیان ہوگا نیکی عبادت کے اندر، تسبیح ذکر کے اندر، قرآن نماز کے اندر، قربت بڑھتی جائے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ بات کروڑوں سے اوپر کی ہے، جتنی آپ لیں گے اتنی اس کی قیمت، ہوشیار رہیں۔ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ یہ معراج کہاں ہوئی؟ لا مکان، ساتوں آسمانوں عرش معلیٰ سے اوپر، وہاں معراج ہوئی۔ وہاں سے اتری نماز، اور نماز کو پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز ہے مومن کی معراج۔ معراج ہوئی کہاں؟ وہ لا مکان پر، اور لا مکان سے آئی نماز معراج بن کر۔ یہ نماز کون سی نماز معراج بنتی ہے؟ جس میں توجہ ہوتی ہے، توجہ ہو جائے پھر نماز معراج ہے۔ پھر نماز زمین سے وہ لامکان تک پہنچا دینا ہے۔ نماز میں یہ خطاب کے سیغے ہیں۔ سیغوں کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں مرید؟ سنٹنس، ہاں، خطاب کے۔ سبحانک، رب تو پاک ہے، یہ ادھر ادھر ختم۔ تبارک اسمک، رب تیرا نام برکت والا، یہ رو برو باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سجدہ ایسے کرو جیسے رب کے قدموں پہ پڑے ہو۔ گھڑی دیکھنی میری ذمہ داری ہے، توجہ ہٹتی ہے۔ بہت نازک مقام سمجھا رہا، جتنی توجہ رکھیں گے رب کے قریب، ایسی توجہ بھی تو ہے۔ امام محمد سے کسی نے پوچھا امام بتائیں، ایک طرف جنت دوسری طرف 2 رکعت، کیا لیں گے؟ امام محمد نے کہا 2 رکعت۔
جنت لوں گا. پوچھا امام کیوں؟ کہا جنت تو ایک ٹھکانہ ہے. مان لیا جنت میں بڑی نعمتیں اور جنت بڑی دولت، لیکن بہرحال جنت ایک رہائش گاہ ہے. میں 2 رکعت پڑھتا ہوں رب کے قدموں میں پہنچ، اس لیے 2 رکعت. تو یہ توجہ کہاں سے کہاں لے جاتی، رب کا کتنا قرب دیتی ہے. یہ چیز حاصل کرنی ہے. میرے دوستو، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی شاگرد کو خواب میں آئے. پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ بایزید بسطامی نے کہا تم بتاؤ میرے بعد کیسی رہی؟ عرض کی حضرت مجھے آپ کے بعد اللہ نے خواب میں اپنا دیدار کروایا. اللہ نے مجھے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، بایزید بسطامی اور دوسرے لوگوں میں فرق کیا تھا؟ شاگرد نے کہا رب کی ذات نے خواب میں مجھے بتایا بایزید بسطامی اور دوسرے لوگوں میں فرق یہ ہے، دوسرے جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے یا اللہ صحت دے دے، یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ خوشیاں دے دے. بایزید بسطامی نے جب بھی ہاتھ اٹھائے میرے سوا کچھ نہیں مانگا، یا اللہ تو میرا. کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، جب بھی ہاتھ اٹھائے یا اللہ تو میرا ہو. یہ قرب ہے، یہ رب کا قرب ہے. جس کا رب اس کا سب. اللہ سے قرب کی راہیں تلاش کرنی ہے. 2 لفظ ہیں، شاعری سے دلچسپی ہو، ادب سے تو سمجھ آئیں گے. ایک ہے فصل، ایک ہے وصل. شاعر لوگ ان لفظوں سے بڑا کھیلتے ہیں، فصل اور وصل. رب کا قرب ہے وصل، اس سے ملنا، لیکن یہ ملنا اسے ہوگا جو فصل جانے گا. کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ یہ فصل ہے، نکالے اس دنیا کو دل سے. یہ جدائی لے لے. جو چیزیں رب سے دور کرنے والی ہیں ان سے دور ہو جائے. لفظ سنبھال لو، جو چیزیں رب سے دور کرنے والی ہیں لا الہ ان سے دور ہو جائے. ان سے دور ہوگا رب کی ذات یوں سامنے ہوگی. اللہ سمجھ دے عمل کی توفیق.